السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ اب سیدہ خدیجہ کی زیارت کے بعد اب ہم جا رہے ہیں مسجد کوفہ کی طرف۔ یہ مسجد کوفہ کا مرکزی دروازہ ہے۔ یہ مسجد بھی بڑی قدر و منزلت کی حامل مسجد ہے۔ یہاں پر ضربتاً علی مرتضیٰ، یہاں یہ وہی مسجد ہے جہاں پر حضرت علی مرتضیٰ کو ضربت لگی تھی۔ اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ باب الصبان ہے۔ یہ باب الصبان ہے۔ صبان عربی میں سانپ کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور حکومت میں جب آپ بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو اس وقت ایک سانپ جو ہے وہ آ کے محفل میں داخل ہو گیا۔ لوگ ڈر رہے تھے، تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑا ہم کلام ہوا، تو اس کے بعد واپس چلا گیا۔ تو آپ کے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہم نے کہا کہ ان کا کوئی لڑائی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ حل کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر تک، تو آپ نے وہاں نکلے تو جس دروازے سے وہ سانپ داخل ہوا تھا تو اس دروازے کو باب الصبان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی کئی ایک دروازے ہیں۔ تو یہ مسجد بڑی اہمیت کی حامل مسجد ہے۔ یہاں مختار سقفی کا مزار ہے، یہاں پر حانی بن عروہ کا مزار ہے، اور یہاں مسلم ابن عقیل کا مزار ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی مساجد جو ہیں ان میں سے ایک مسجد جو ہے یہ مسجد کوفہ بھی ہے۔ باقی مساجد جن میں قصر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں قصر نماز ادا کرنے کے بارے کے احکامات نہیں ہیں۔ تو ضربت امیر علیہ السلام بھی اسی جگہ پہ ہے، اور جامعہ مسجد کوفہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس مسجد کے اندر چلتے ہیں، مزید مسجد کے اندرونی مناظر سے بھی آپ دیکھیں۔ تو یہ بنی ہوئی ہیں کشف داریاں، یہ ایک عورتوں کے لیے بنی ہوئی ہیں اور باقی مردوں کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ میں جا رہا ہوں مردوں والی سے رجال کو، تو یہاں پر اپنے جوتے، مجھے یاد ہے کہ یہاں پر اکثریت لوگ کہتے ہیں کہ جوتے گم ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنے جوتے جمع کرنا۔ تو میں نے کشف داری پہ اپنے جوتے جمع کروا دیے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ بارش آئی ہوئی ہے، تو سارے جرابیں وغیرہ خراب ہو گئی ہیں۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب حرم میں داخل ہوتے ہیں، مطلب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد کے دروازے سے نیچے جاؤ۔ یہ مسجد کا صحن ہے۔ یہ سیان مسجد کوفہ کا صحن، اور یہاں بھی جس طرح ہم کہتے ہیں نا، شاید کیمرے کی آنکھ اسے نہ لے سکے، تو سامنے اگر غور سے دیکھا جائے تو پینگ سی پڑی ہوئی ہے، جس طرح ہمارے علاقے میں بارش کے بعد یعنی کوسے خزاں بنتی ہے۔ تو یہ مسجد کوفہ ہے۔ یہاں سفید رنگ کا ماربل لگا ہوا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ کیونکہ کوفہ جو ہے یا عراق بڑا گرم علاقہ ہے، تو لیکن سردیوں میں یہ اتنا سرد نہیں ہوتا اور گرمی میں زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کا بڑا معتدل سا پتھر جو ہے یہاں پر لگایا ہوا ہے۔ تو جناب یہاں بھی مصلی ہیں، تو کرتے ہیں مصلی شروع، پڑھتے ہیں نماز۔ تو یہ فار التنور ہے، یہ والی جگہ فار التنور، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ یعنی یہاں کے علماء کے مطابق کہ حضرت نوح کا جو طوفان تھا وہ اسی جگہ سے شروع ہوا تھا، یہاں سے، اس لیے اس کو فار التنور کہا جاتا ہے۔ یہاں اور بھی مصلی بنے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے جو آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ مزار ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، اور اسی کے ساتھ ہی ملحقہ مزار ہے جناب مختار سقفی کی، اور یہ جو سبز رنگ کا گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ہے حانی بن عروہ کا۔ تو تین مزارات یہاں پر ہیں، ایک حانی بن عروہ کا،
مسلم ابن عقیل کا اور جناب مختار سقفی کا۔ اس کے علاوہ یہ جو انٹرنس بنی ہوئی ہے سامنے، السلام علیکم یا علی مرتضیٰ، یہاں سے اندر جو ہے مسجد کے اندر وہ جگہ ہے جہاں جناب امیر علیہ السلام کو ضربت لگی تھی، تو وہ جگہ یہاں موجود ہے۔ تو یہاں بھی مصلی ہیں اور ان کا پڑھنا نہایت ہی اجر و ثواب کا حامل ہے۔ تو کرتے ہیں جی مصلی شروع۔